تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے اس سلسلے میں لاہور میں تنظیمات اہل سنت پاکستان کے قائدین کا ہنگامی اجلاس پیر آف مانکی شریف پیرزادہ محمد امین قادری کی صدارت میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں قائدین نے مطالبہ کیا کہ سانحہ مرید کے پر عدالتی کمیشن تشکیل دیا جائے، جبکہ تحریک لبیک اور تنظیمات اہل سنت کے بے گناہ کارکنان اور قائدین کو فوری رہا کیا جائے۔ اجلاس میں اہل سنت کی مساجد اور مدارس کو نشانہ بنانے کی مذمت کی گئی، جبکہ شرکا نے مائنورٹی ایکٹ 2025 اور نیشنل کمیشن فار مائنورٹیز کو مسترد کر دیا۔ موجودہ صورتحال کے پیش نظر تنظیمات اہل سنت پاکستان نے مرکزی شورا کا اجلاس جو ہے وہ 25 اکتوبر کو لاہور میں بلا لیا ہے۔ دوسری جانب تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے کل رات کو ایک بڑا سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے۔ پہلی بار انہوں نے میرے خیال میں مرید کے میں جو واقعہ پیش آیا تھا اس کے بعد انہوں نے کامنٹری کی ہے۔ انہوں نے کہا جی سانحہ مرید کے پاکستانی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے۔ اسی دن تحریک لبیک کے سینکڑوں پرامن مظاہرین نے جام شہادت نوش کیا۔ اس تاریخی ظلم اور بربریت کی ذمہ دار وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، آئی جی پنجاب عثمان انور، آئی جی اسلام آباد علی ناصر رضوی اور ڈی آئی جی فیصل کامران ہیں۔ انہوں نے کہا ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پر قابض خونی حکمرانوں نے اپنے بیرونی آقاؤں کے نقش قدم پر چل کر دکھایا۔ اس ضمن میں پوری قوم نے تحریک لبیک کے ساتھ اظہار یکجہتی کی۔ پوری قوم اسرائیل اور امریکہ نواز حکمرانوں کی حقیقت جان چکی ہے، لیکن حکومتی عہدیدار بار بار پریس کانفرنسز اور میڈیا کے ذریعے جھوٹ پھیلا رہے ہیں۔ حالانکہ قتل عام کی واضح ویڈیوز اور عینی شاہدین کے بیانات موجود ہیں۔ حکومت کی طرف سے قتل عام کے بعد متاثرہ فریق پر پابندی لگانے کی سفارش کرنا نہایت ہی افسوسناک ہے۔ پاکستان بھر کے عوام تحریک لبیک کے شانہ بشانہ ایسے تمام اقدامات کو مکمل طور پر رد کرتے ہیں۔ سانحہ مرید کے سلسلے میں احتساب بہت ضروری ہے۔ اس حوالے سے ہمارا قومی اسمبلی میں موجود تمام اپوزیشن جماعتوں خصوصاً پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، جے یو ایف اے سے ایک اہم مطالبہ ہے۔ ہم اپوزیشن جماعتوں سے اپیل کرتے ہیں کہ جلد از جلد قومی اسمبلی میں سانحہ مرید کے سے متعلق مذمتی قرارداد پیش کی جائے۔ قرارداد میں واضح کیا جائے کہ ایسے واقعات کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں۔ سانحہ مرید کے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ قرارداد میں پرامن مظاہروں پر گولی چلانے کے جرم کے پیداش میں وزیر اعلیٰ پنجاب، وفاقی وزیر داخلہ پنجاب اور اسلام آباد کے آئی جیز اور ڈی آئی جی فیصل کامران کو فی الفور ان کے عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ کیا جائے۔ قرارداد میں ان سب مجرموں کے خلاف اقدام قتل اور دہشت گردی کے دفعات کے تحت مقدمات درج کیے جانے کا مطالبہ کیا جائے۔ شہداء راہ فلسطین مرید کے جسد خاکی ان کے اہل خانہ کے حوالے کیے جانے کا بھی مطالبہ کیا جائے۔ تحریک لبیک کے زخمی کارکنان کا بہترین علاج بھی کروانے کا مطالبہ کیا جائے۔ مسجد رحمت اللہ عالمین سمیت تمام سیل کی مساجد اور مدارس کو فوری کھولنے کا مطالبہ بھی قرارداد میں شامل کیا جائے اور اہل سنت و جماعت کے خلاف جاری کریک ڈاؤن کو بھی ختم کرنے کا مطالبہ کیا جائے۔ قرارداد میں تحریک لبیک پاکستان اور اہل سنت و جماعت کے تمام گرفتار کارکنان کی رہائی کا مطالبہ بھی شامل کیا جائے۔ سانحہ مرید کے کی شفاف تحقیقات کے لیے ایک آزاد جوڈیشل کمیشن بنائے جانے کا مطالبہ بھی کیا جائے۔ جوڈیشل کمیشن سانحہ مرید کے میں شہید اور زخمی ہونے والے افراد کی تفصیلی فہرست بھی جاری کرے۔ سانحہ مرید کے میں ملوث تمام حکومتی اداروں کو عبرت کا نشان بنایا جانا بہت اہم ہے تاکہ مستقبل میں کوئی سرکاری عہدیدار پرامن شہریوں کو نقصان پہنچانے کا سوچ بھی نہ سکے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن جماعتیں ہماری اپیل پر جلد از جلد عمل کریں گی۔ تو یہ جناب تحریک لبیک کا میرے خیال میں مرید کے واقعے کے بعد جو ہے وہ پہلی دفعہ ان کا ایک آفیشیل پوائنٹ آف ویو آیا ہے۔ پہلے مطلب ذرائع کے حوالے سے ہم سے بھی تحریک لبیک کے عہدیدار جو ہم سے گفتگو کرتے تھے، لیکن ایک آفیشیل جو سٹیٹمنٹ ہے اس حوالے سے وہ پہلی دفعہ سامنے آیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا تحریک لبیک پر پابندی کے بجائے معاملات کا افہام و تفہیم سے حل نکالیے، جس طرح ہمارے دور میں وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر ہم نے تحریک لبیک سے انگیج کیا اور طویل مذاکراتی عمل کے بعد معاملے کو پرامن طور سے حل کیا۔ لبیک والے کوئی دہشت گرد نہیں، قال رسول اللہ والے ہیں۔ لبیک کو بھی اپنے کچھ معاملات کو درست کرنا ہوگا۔ بیٹھ کر بات کرنے سے مسائل کا حل نکل آتا ہے۔ مار دو، ٹانک دو، جیل میں ڈال دو، بین کر دو، غائب کر دو، سبق سکھا دو، اس ذہنی سوچ و اپروچ سے معاملات بنتے نہیں، مزید بگڑتے ہیں۔ شیخ رشید کی مجھے ایک بات یاد ہے، وہ بالکل اسی طرح تھا۔ ایک زمانے میں انہوں نے ایک تقریر کے دوران بالکل یہی کہا تھا، مار دو، جلا دو، یہ سب کچھ۔ خیر اینی وے، انہوں نے کہا جی افہام و تفہیم کا راستہ اپنائیے، لبیک والے کوئی غیر نہیں، اپنے ہی بھائی اور ہم وطن فیرو پاکستانی ہیں، خوش رہیں۔ تو علی محمد خان صاحب نے جو ہے وہ تحریک لبیک کے حق میں یہ ٹویٹ کی ہے۔ فواد چودھری صاحب سابقہ جو پی ٹی آئی کے بڑے اہم رہنما تھے، انہوں نے اس کا جواب دیا، کوٹ ٹویٹ کیا۔ انہوں نے کہا بالکل حقائق کے برعکس ہے، عمران خان تحریک لبیک کے خلاف سخت ایکشن چاہتے تھے اور اگر جنرل باجوہ پیچھے نہ ہٹتے تو یہ برائی اس وقت ہی ختم کر دی جاتی۔ تو فواد چودھری صاحب ہمیشہ سے تحریک لبیک کے کافی خلاف رہے ہیں اور انہوں نے اس لیے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا ہے۔ اس کے بعد بیچ میں جناب آتے ہیں اوریا مقبول جان صاحب، سینئر صحافی اور کالم نگار۔ انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا بالکل غلط بات ہے، مجھے خود عمران خان صاحب نے گورنر ہاؤس لاہور میں بلا کر تحریک لبیک سے مذاکرات کے لیے بھیجا تھا، جس کے بعد میں 2 دفعہ سعد رضوی سے جیل میں ملا اور دھرنے میں ٹی ایل پی کی قیادت سے مذاکرات کیے جو رات گئے فائنل ہو گئے تھے، جنہیں رات 1 بجے اعجاز چودھری صاحب کے موبائل سے عمران خان کو مطلع کر دیا گیا تھا، جنہوں نے اگلے دن لاہور آ کر اس کا اعلان کرنا تھا۔ وہ لاہور آئے لیکن پھر جنرل فیض وغیرہ کے کچل دو کے مشورے مانے گئے اور انہیں شادرہ میں ٹریپ کر دیا گیا جہاں بہت خون ریزی ہوئی۔ اس کے بعد بہت خون ریزی ہوئی، چلیں اس سے بھی پتہ لگتا ہے کہ بیسکلی یہ سب کچھ بھی خان صاحب کے دور میں ہوا تھا۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ پی ٹی آئی کے دور میں بھی سب کچھ ہو چکا ہے، تو اوریا مقبول جان صاحب اس کی بھی تصدیق کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اس کے بعد ان کا دھرنا دریائے چناب پہنچ گیا تو حالات مزید بگڑنے سے بچانے کے لیے سعد رضوی کو اسلام آباد شفٹ کیا گیا۔ اس دوران جنرل باجوہ کو مجھ سے 40 منٹ میری بات ہوئی۔ اس نے کہا کہ رانا ثناء اللہ نے دھرنے میں اپنے 200 لوگ بھیجے ہیں اور وہ میرے خلاف قادیانی کا نعرہ لگا رہے ہیں اور رخ میری جانب موڑ رہے ہیں۔ پھر مفتی منیب، عقیل ڈیڈی اور سیلانی والے فاروقی صاحب کو کراچی سے بلایا گیا تھا اور عمران خان نے شاہ محمود قریشی اور شیخ رشید کو بھیجا تھا تاکہ حالات کو بگڑنے سے روکا جائے۔ اس رات 1 بجے پریس کانفرنس میں معاہدے کا اعلان ہوا۔ تو اوریا مقبول جان صاحب نے تھوڑے سے اپنے
اپنے فیکٹس جو ہے وہ شیئر کیے. فواد چوہدری صاحب اس کے بعد دوبارہ اس پہ گفتگو کرتے ہیں. انہوں نے کہا آپ پہلے دھرنے کی بات کر رہے ہیں, دوسرے دھرنے میں آپ کو کسی نے یہ فرمائش نہیں کی تھی. آپ کے اور آپ کے دوسرے دوست اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر ایکٹیو ہوئے تاکہ دھرنے والوں کے خلاف ایکشن نہ لیا جائے. بدقسمتی سے آپ اس وقت کامیاب ہو گئے, اللہ کا شکر ہے. اس بار فیصلہ کرنے والوں نے مشورہ نہیں کیا, یعنی اوریم گلجان صاحب سے وہ کہہ رہے ہیں کہ مشورہ نہیں کیا. تو یہ ان دو لوگوں کی نوک جھونک جو ہے, ویسے ان دونوں کی نوک جھونک بڑی پرانی ہے, کئی سالوں سے. اندر کی مجھے بہت سی باتیں پتہ ہیں لیکن وہ پھر کبھی صحیح. اچھا جی, اس کے علاوہ جناب کچھ طالبان یا افغان حکومت کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. پاکستان اور طالبان وفود کے درمیان دوحہ میں مذاکرات کا پہلا مرحلہ جو ہے دور مکمل ہو گیا ہے. فریقین نے 5 گھنٹے سے زائد وقت جو ہے بتایا گیا مذاکرات اس میں کیے. پاکستانی وفد کی قیادت وزیر دفاع خواجہ آصف کر رہے ہیں, جبکہ مشیر قومی سلامتی لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک جو کہ DGISI بھی ہیں وہ بھی وفد میں شامل ہیں. افغان وفد کی سربراہی عبوری وزیر دفاع ملا یعقوب کر رہے ہیں اور مشیر قومی سلامتی لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک بھی وفد میں شامل ہیں. افغان وفد کی ذرائع کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک نے اپنے خدشات و شکایات سامنے رکھی اور پاکستان نے موقف اپنایا ہے کہ کلن تحریک طالبان پاکستان یعنی کہ TTP گل بہادر گروپ افغانستان سے کاروائیاں کرتے ہیں. جنگجوؤں کے افغانستان سے آنے کے ٹھوس شواہد موجود ہیں. انہوں نے مزید موقف اپنایا کہ پاکستانی شہریوں کو افغانستان سے بھتے کی کالز آتی ہیں, جس پر افغانستان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی شکایت پر ان عناصر کے خلاف کارروائی کی گئی ہے. ذرائع نے بتایا کہ پاکستان اور افغان طالبان کے مذاکرات کا دوسرا دور جو ہے وہ آج پھر قطر میں ہوگا اور پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکرات قطر کے انٹیلیجنس چیف کی میزبانی میں کیے جا رہے ہیں, جس میں پاکستان دراندازی کے یک نکاتی ایجنڈے کے اوپر جو ہے وہ بات چیت کر رہا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ خیبر پختونخوا حکومت نے افغان مہاجرین کی واپسی سے متعلق وفاق کو تجاویز دی ہیں. مزمل اسلم نے وفاق کو یہ کہا ہے کہ جی افغان مہاجرین جو ہے فوری واپسی ان کی ممکن نہیں ہے, لیکن ان کو عزت کے ساتھ جو ہے وہ بھیجا جائے. انہوں نے کہا کہ 8 لاکھ افغان مہاجرین جو ہیں وہ آلریڈی یہاں سے جا چکے ہیں, لیکن ابھی بھی 12 لاکھ افغان مہاجرین جو ہیں وہ موجود ہیں. ان کو اگر بھیجنا بھی ہے تو ان کو عزت کے ساتھ ایک پلاننگ کے تحت جو ہے وہ بھیجا جائے. اس کے علاوہ سہیل افریدی صاحب جو نئے وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا کے, انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی ہے. انہوں نے کہا جی افغانستان